السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ایک اہم سوال ہے جس کا غیر مسلم بار بار سوال اٹھاتے ہیں کہ مردوں کو جنت میں حوریں ملے گی، عورت کو کیا ملے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کے سوال عموماً پہلے دور میں یہودی نصارہ یہ لوگ اٹھایا کرتے تھے، اور یہ سوال ان سے لے کر آج ہمارے ہندوستانی بھائی جن کو کسی بھی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت ہو گئی ہے، اسلام سے عداوت ہو گئی ہے، انہی سوالوں کو وہ دہراتے ہیں، اور ان میں سے کسی بھی ایک سوال کا جواب ایسا نہیں ہے جو نہ دیا گیا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ جو سوال اٹھایا گیا نا کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، اور کوئی کہتے ہیں کہ 72 حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ ایک لازمی سوال ہے۔ اگر سوال برائے سوال ہے تو بات الگ ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے پیچھے ایک مسخرہ پن چھپا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہی سوالات کے ذریعے سے بس مسلمانوں سے کھلواڑ کیا جائے، مسلمانوں کو ذہنی تکلیف پہنچائی جائے، اور مسلمانوں کے سامنے اس کی اسلام کی حقانیت کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کی ایک ناپاک کوشش ہے۔ بھائی، اگر کسی عورت کے دل میں اگر یہ خیال آ جائے جنت میں کہ اسے بھی مرد چاہیے شوہر کے علاوہ، جس طرح مرد کو 72 حوریں ملیں گی، اگر کسی عورت کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ اسے بھی 72 مرد چاہیے، تو میں وضو کے ساتھ ہوں، کعبہ کی طرف میرا چہرہ ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو 72 مرد بھی عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دل میں خواہش پیدا ہونی چاہیے، لیکن جنت کوئی ناپاک تو جس چیز نہیں ہے، ناپاک جگہ تو نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کے ذہن و دماغ کے اندر گندے خیالات آتے ہیں، لیکن جنت میں کوئی گندا خیال نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ ایک سوال اور بھی کسی نے کیا تھا کہ جنت میں ہومو سیکشول کی اجازت ہوگی یا نہیں، یعنی ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ غلط طریقے سے جو اپنی چاہت پوری کرتے ہیں، کیا یہ جنت میں ایسا ہوگا؟ بھائی، یہ سوال بالکل بیکار ہے، بکواس ہے۔ کوئی اگر کہے کہ بھائی جنت میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں پخانہ کھاؤں، پیشاب پیوں، جی، اور یہ گندی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا تعلق جنت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جو ذہنی اعتبار سے بیمار ہیں، مریض ہے، ان کے دلوں میں اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک واقعہ لطیفہ کے طور پر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ جنت میں حقہ ملے گا؟ وہ حقہ کا بہت بڑا شوقین تھا، تو حضرت نے جواب دیا تھا مسکرا کے، بھائی جنت میں ضرور حقہ ملے گا، لیکن حقہ کے لیے آگ لانے کے لیے تمہیں جہنم جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا میں انسان جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، یا ذہنیت جس کی جو چیز کی بنی ہوئی ہوتی ہے، بس ان کے ذہن میں یہ گندے سوالات آتے ہیں۔ باقی جنت ایک پاک چیز ہے۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے نا کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ٹھیک ہے، اور عورتوں کے لیے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ عورتوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 72 حوروں کی سرداری وہ عورت ہوگی۔ یہ سب ایک تمثیل ہے، سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر انسان دنیا میں کھانے پینے کو اچھا سمجھتا ہے، بہترین لذیذ عمدہ کھانا پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر طرح کے کھانے وہاں ہیں۔ انسان اچھے لباس کا شوقین ہے،
تو اس کو اسی لباس کا شوق دلائے گا کہ جنت میں سب کچھ ہے. انسان عالیشان عمارت بلڈنگ بنانے کی چاہت رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا بہترین بہترین گھر ہوں گے. تو انسان جن چیزوں کو دنیا میں پسند کرتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں ولولہ دلایا گیا, اکسایا گیا, نیک کاموں کے لیے ان کو ابھارا گیا. جہاں ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ جنت میں انگور ہیں, سیب ہیں, یا دنیا کے جو پھل ہیں نا, تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ ان کی شکل و صورت دنیا کے پھل و فروٹس کی طرح ہوں گے, لیکن ان کا ذائقہ, ٹیسٹ, مزہ بالکل الگ, بالکل الگ. دیکھنے میں انسان دیکھے اچھا یہ تو دنیا میں آم کی طرح بالکل آم, لیکن جب اس کو کھائے گا تو دنیا کے آم کا ذائقہ اس میں نہیں بلکہ عجیب طرح کا ذائقہ ہوگا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی انسان کی آنکھوں نے ان نعمتوں کو دیکھا, نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا, نہ کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کا وہم تصور ہوا. وہ جنت کی نعمت ایسی ہے, اور جتنی مثالیں دی گئی ہیں اور جنت کی جو بھی تفصیل بیان کی گئی ہیں یہ سب انسان کو سمجھانے کے لیے. باقی جنت میں جانے کے بعد ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کی نعمتیں ہیں کیا. اور دنیا میں دیکھیے ایک ہے شرم کی چیز. آپ کو یقین ہوگا کہ بہت کم جگہ میں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. جی کہیں کہا ان المؤمنین والمؤمنات, مطلب مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے, لیکن خاص طور سے اللہ رب العالمین نے عموماً مردوں کو حکم دیا. یعنی عورت کو اللہ رب العالمین نے مردوں کے تابع بنا کر جو حکم مردوں کو دیا اسی کے تابع عورتوں کو دیا. عورت ایک شرم کی چیز ہے, پردے کی چیز ہے, عزت کی چیز ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر بھی بہت کم کیا ہے. تو یہ دنیا میں اگر کسی مرد سے کہا جائے کہ یہ مرد جو ہے اس کا ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق ہے یا جائز تعلق ہے, جائز تعلق کا مطلب 4 شادیاں کی ہیں جی, لیکن یہ دنیا میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اگر کسی مرد کے بارے میں کہہ دیا جائے, عورت کے بارے میں کسی عورت کے بارے میں کہ اس نے 4 مردوں سے ایک ساتھ شادی کی ہوئی ہے, یہ عورت کے لیے ایک شرمناک بات ہم تصور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی. تو یہ جو ہم تصور کرتے ہیں کیوں, اس لیے کہ یہ سب عیب کی چیزیں ہیں. اور جنت کی نعمتوں میں ایسی کوئی چیز بیان کرنا جس کو دنیا والے ناپسند کرتے ہوں, عورتوں کے لیے شرم کی چیز ہو, اللہ رب العالمین ایسی بات بیان نہیں کرتے. ہاں اگر کسی کے دل میں جنت میں خیال آ جائے کہ مجھے 72 مرد چاہیے تو میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کو 72 مرد عطا فرمائیں گے. کہ پھر جنت کا کہا ہے کہ اگر, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وہ خیال آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خیال نہ لائے, کسی کے دل میں نہ ڈالے وہ الگ بات, لیکن دل میں خیال آ جائے اور جنت میں اس کی چاہت پوری نہ ہو تو پھر وہ جنت نہیں ہے. بس سمجھ میں آئی. تو اسی لیے میں یہی کہوں گا کہ جنت میں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. دنیا میں سوکن سے ایک عورت دوسری عورت سے جلن کرتی ہے, حسد رکھتی ہے, کینہ رکھتی ہے, لیکن جنت کے اندر بیویاں جو ہوں گی نا پاک صاف ہوں گی, نہ ان کے سروں میں جوئی پڑے گی, نہ ان کو حیض یعنی مینس وغیرہ آئے گا, نہ ان کے بدن سے پسینے نکلیں گے, اگر نکلیں گے تو وہ خوشبودار ہوں گے جی. تو وہاں کی ساری نعمتیں الگ ہیں. اس کو دنیاوی چیز سے, دنیاوی اعتبار سے اس کو سوچنا, فٹ کرنا, قیاس کرنا یہ سب صحیح نہیں ہے جی. باقی اگر کوئی ضد پہ آ کر سوال کرتا رہے تو وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ میرا جواب مکمل ہو چکا ہے. جی